نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها وکذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت محترم، پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر امت مسلمہ کے لیے ایک سہ نکاتی لائحہ عمل بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہر فرد انفرادی طور پر اللہ کا تقوی اختیار کرے، کیونکہ اس نے ایک امت بننا ہے، ایک اجتماعیت قائم ہونی ہے، اور اس اجتماعیت کا ہر فرد اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنی سیرت کے لحاظ سے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کر سکے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اس طرح گزارے کہ اس کے راستے میں شیطان نے جو کانٹے بچھا رکھے ہیں وہ اپنی زندگی ان کانٹوں سے بچتا ہوا گزار کر نکل جائے۔ یہ تقوی ہے، یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہو، اللہ سے محبت اس کے دل میں ہو، جس کے نتیجے میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہ تقوی ہے، اور تقوی پوری زندگی کا نام ہے، زندگی کے کسی ایک شعبے کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا نام تقوی ہے۔ وہ گھر کی زندگی ہو، وہ باہر کی زندگی ہو، وہ اس کا کاروبار ہو، وہ اس کی سیاست ہو، وہ اس کی عدالت ہو، وہ اس کی حکومت ہو، ہر جگہ پر جہاں وہ جس ذمہ داری میں بھی بیٹھا ہے وہ اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہو اور وہ تقوی اختیار کرے۔ اب تقوی اختیار کرنے کے بعد جو لوگ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیں، اپنی سیرت اور کردار کی تعمیر کرنے میں لگے ہوئے ہوں، تو پھر ان کے آگے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یہ حبل اللہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی وہ قرآن مجید ہے کہ جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندے کے تعلق کو پیدا کرتی ہے اور اس تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اور یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس پر پوری امت متفق ہے، جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے یہی وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر تمام مسلمان اکٹھے ہو کر ایک اجتماعیت قائم کر سکتے ہیں، ایک امت قائم کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل جل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جب مسلمانوں نے اللہ کی اس رسی کو یعنی قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا ہے، وہ تفرقے میں پڑ گئے ہیں، اختلافات پیدا ہوئے ہیں، مسالک میں تقسیم ہوئے ہیں، اور یہ تفرقہ اور یہ مسالک یہ اس حد تک پہنچا ہے کہ من دیگری تو دیگرم کا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہیں، اپنی اپنی مسجدیں بنائی ہیں، اپنی اپنی پارٹیاں بنائی ہیں، اور اپنے اپنے مسلک کی ترویج کے اندر لگ گئے ہیں، جس کے نتیجے میں آپس میں جو اختلافات تھے وہ دشمنی کی حد کو پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ سب مسلمان مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اور اللہ کی رسی یہ قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن جب نازل ہوا تھا اس وقت بھی معاشرہ انتشار کا شکار تھا، مخالفتیں تھیں، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غارت گری تھی،
لیکن جب عربوں نے اس قرآن کو پکڑا، اس کو تھاما، تو وہ ساری رنجشیں، ساری مخالفتیں، ساری دشمنیاں اس قرآن نے نکال دیں اور ان کو ایک امت واحدہ بنا دیا۔ اور امت واحدہ بننے کے بعد انہوں نے پوری دنیا کی رہنمائی کی۔ وہ بدو، وہ ان پڑھ لوگ کہ جن کا کوئی مقام نہیں تھا دنیا کے اندر، لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے اس کتاب کو پکڑ کر پوری دنیا کی رہنمائی کی اور پوری دنیا کی امامت کی۔ آج بھی اگر ہم اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کے پیچھے چل پڑیں تو آج بھی مسلمانوں کے اندر جو انتشار ہے، مسلمانوں کے اندر جو اختلافات ہیں، مسلمانوں کے اندر جو لڑائی اور جھگڑے ہیں، یہ قرآن پاک آج بھی ان جھگڑوں کو ختم کر سکتا ہے، ان اختلافات کو مٹا سکتا ہے اور ہمیں پھر سے ایک امت بنا سکتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اور اللہ تعالیٰ یاد کراتا ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہوا اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی بدولت، یعنی قرآن کی بدولت، تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، بھائی چارہ پیدا کر دیا اور تمہیں یکجان بنا دیا، تمہاری اجتماعیت پیدا کر دی اور تمہیں ایک امت بنا دیا۔ فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ جو لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی عزتیں لوٹتے تھے، ایک دوسرے کا مال لوٹتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی بدولت بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے، اپنے اختلافات کی وجہ سے، اپنی جاہلیت کی وجہ سے، اپنے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی بدولت تمہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت کا راستہ پا جاؤ۔ تو بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بھائیوں، حقیقت میں آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس چیز کی سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ مسلمانوں کو پھر سے ایک امت بنانا ہے۔ آج اس دنیا کے اندر مسلمان انتشار کا شکار ہے، مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور جب مسلمان انتشار کا شکار ہوتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ غلامی اختیار کر لیتا ہے۔ آج ہم نے اپنے اس انتشار کی وجہ سے یہود و نصارہ کی غلامی اختیار کر لی ہے، معاشی طور پر ہم کمزور ہو چکے ہیں، دنیا میں مسلمانوں کا اس وقت کوئی مقام نہیں ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم قوم اس وقت مسلمان ہیں۔ اگر کسی کی عزتیں لوٹ رہی ہیں تو وہ مسلمان ہیں، اگر اس کی جان ضائع ہو رہی ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ اس لیے انہوں نے آپس میں تفرقہ کیا، آپس میں اختلافات پیدا کیے اور کمزور ہو گئے۔ جب مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے، بھائی بھائی سے لڑے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پیدا کریں گے، پھر ایک قوم کی حیثیت سے ہم دنیا میں باقی نہیں رہیں گے، ایک امت کی حیثیت سے دنیا میں زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ اس کے نتیجے میں ہم کمزور ہو جائیں گے، اور جو یہود و نصارہ کی قوتیں ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، وہ ہم پر اس طرح ٹوٹ پڑے ہیں جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم اختلافات پیدا کر لو گے، آپس میں لڑ پڑو گے، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، تو یہ قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو آج ہماری بالکل وہی صورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان پھر سے متحد ہو جائیں، اور متحد ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کئی سطحیں ہیں، انفرادی طور پر بھی اس کے اوپر عمل کیا جائے، اجتماعی طور پر بھی عمل کیا جائے، بحیثیت ریاست بھی اس کے قانون کو اس ریاست کے اندر لاگو کیا جائے، تاکہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہم پر نازل ہوں، ہم پھر یکجان بن جائیں، ایک امت بن جائیں، اور ایک امت بن کر اس دنیا کے اندر ایک باوقار و باعزت زندگی گزاریں۔
اللہ کے اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ان تمام اختلافات کو بھلا کر ان کے اوپر سے پشت ڈال کر آپس میں یکجان ہو جائیں اور آپس میں محبت اور الفت اور بھائی چارہ پیدا کریں۔ اس کا صرف ایک واحد ذریعہ ہے کہ ہم اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔